أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. اسرا اور معراج کے واقعے کے تعلق سے جو پہلا لیکچر تھا وہ ہو چکا تھا. اس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو ہم نے دو حصے میں تقسیم کیا. ایک اسرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم شریف سے مسجد اقصیٰ کے درمیان کا جو سفر ہے اور پھر مسجد اقصیٰ میں جو معاملات پیش آئیں اس سفر کے اس حصے کو ہم اسرا کہہ رہے ہیں. اور معراج کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ سے مختلف آسمان پہ جانا اور پھر جنت و جہنم کو دیکھنا اور پھر سدرۃ المنتہا تک جانا اور اس سے ماورا جانا اور پھر اللہ رب العالمین سے جو ملاقات ہوئی اور بھی جو دیگر معاملات ہوئے وہ سارے سفر کا وہ حصہ جس کا تعلق جو ہے وہ عروج سے ہے، ترفع سے ہے، اوپر اٹھنے سے ہے. ان سب چیزوں میں وہ سارے سفر کے حصے کو ہم معراج کہہ رہے ہیں اور یہ جو زمینی سفر ہے وہ اسرا ہے. دوسری بات ایک سامنے آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کی سواری کو اختیار کیا تھا، جبرائیل لے کے آئے تھے اس سواری کو، اور اس کے کانٹیکس میں جو حدیث کے الفاظ تھے اس کی تھوڑی تشریح آپ کے سامنے آ گئی تھی. پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ براق کے تعلق سے اس ورڈ کا کیا مطلب ہے اور اس نے کس طرح بیہیو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہ تشریف فرما ہوئے، اور اس سے جو ضمناً باتیں نکل کے سامنے آتی ہیں وہ بھی میں نے سامنے رکھی تھی. اب ہم سفر کے اس مقام پہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچ چکے ہیں اور بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کے اس پلر کے ساتھ آپ نے براق کو باندھ دیا جس کے ساتھ انبیاء علیہم السلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ پلر قائم نہیں تھا. رومیوں نے یہودیوں کی دشمنی کے سبب جو ہے بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کو بالکل یوں سمجھ لیجیے کہ زمین دوز کر دیا تھا اور یعنی کچھ حصہ اس کا بچا ہوا تھا کھنڈر کے فارمیٹ میں، لیکن اوورال اسٹرکچر جو ہے کافی حد تک ڈیمولش ہو گیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی تو اس سے ہم نے آپ کے سامنے ایک بات یہ رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تمام جو بیت المقدس کی سچویشن ہے اور جو مسجد اقصیٰ کی کیفیات ہیں وہ اپنی اوریجنل فارمیٹ میں دکھا رہا تھا. یعنی یہ بالکل یعنی اس سفر کے اندر جو ہے بہت ہی عجیب و غریب معاملات پیش آئے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقائق کو ان کی اصلی شکل میں دیکھ رہے تھے جبکہ وہ چیز ان کے زمانے میں موجود نہ بھی ہو. یعنی یہ سفر ایک تو زمانے کی قید سے آزاد تھا اور جگہ کی قید سے بھی آزاد تھا. اس کا اور اگزامپل ہم آگے آپ کو دیں گے. زمانے کی قید سے آزاد ہونے سے مراد یہاں یہ ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اسٹرکچر کو دیکھ رہے تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھا، لیکن اس کے باوجود اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اسٹرکچر کو دیکھ رہے تھے اور آپ نے جو ہے وہ براق کو اس پلر سے باندھ دیا. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوئے ہیں تو جیسا کہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات تمام انبیاء علیہم السلام سے وہاں ہوئی اور آپ نے جو ہے ان کی امامت فرمائی. وہ آگے آ جائے گا بیان اس کا. تو یہاں 1.25 سے کے تقریباً انبیاء علیہم السلام موجود تھے. پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی ایسی اسٹرکچر اس زمانے میں موجود نہیں تھا جس میں 1.25 انبیاء ایک جگہ جمع ہو جائے، ہے نا. دوسری چیز یہ کہ 1.25 انبیاء کا ایک جگہ جمع ہونا اور 1.25 لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا یہ اپنے آپ میں بہت بڑا اسپیس ریکوائر کرتا ہے. اور مسجد اقصیٰ کا اسٹرکچر اس زمانے میں پورے بیت المقدس کا اسٹرکچر بھی ویسا نہیں تھا کہ اس میں جو ہے وہ سارے کے سارے آ سکیں. تو پتہ یہ چلا کہ یہ معاملات جو ہیں غیبی سطح پہ ہو رہے تھے، ہے نا. یہ حقیقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، لیکن یہ کچھ آلٹرنیٹ ریئلٹی کی ہی چیز ہو رہی تھی. کچھ ایسا معاملہ ہو رہا تھا جس کے تحت جو ہے یعنی وہ جو فزیکل ریئلٹیز کے قانون ہوتے ہیں ان سے ماورا چیزیں ہو رہی تھیں. اس کا اور ایگزامپل بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ بعض حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام جو ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے. اب تمام انبیاء علیہم السلام ایک صف میں اگر کھڑے ہو جائیں اور 1.25 لوگ ایک صف میں کھڑے ہو جائیں تو آپ ذرا تصور کریں کہ کتنے بڑے اسپیس کی ریکوائرمنٹ ہوگی، ہے نا. تو اس کا ایک جواب جو ہے یہ دیا گیا ہے کہ چونکہ انبیاء علیہ السلام کی ارواح تھی، وہاں روح تھی،
تو روح جو ہے وہ یعنی جسمانی قیود سے آزاد ہوتی ہے، اسپیس کے ریکوائرمنٹ سے آزاد ہوتی ہے، لہٰذا تمام ارواح جو ہیں وہ اگر اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر چیز پاسبل ہے، لیکن ارواح کے جو قوانین ہیں، روحوں کے جو قانون ہوتے ہیں وہ جسموں کے قانون سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، یعنی جیسے جسم کو ایک سرٹین والیوم سرٹین اسپیس ایئر میں چاہیے ہوتی ہے ایگزسٹ کرنے کے لیے اور وہاں پہ فٹ ہونے کے لیے، ارواح کے لیے ایسی کوئی قیود نہیں ہوتی ہے نا۔ ایک طریقہ ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ چونکہ انبیاء علیہ السلام کی روحیں وہاں تھی اور روحوں کو کھڑے ہونے کے لیے اور یعنی ایگزسٹ کرنے کے لیے کسی اسپیس کی یعنی محتاجی نہیں ہوتی۔ دوسری ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بیت المقدس میں سب سے پہلے جو آپ نے بیان کیا حدیث کے اندر وہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ قائما یصلی، کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کے، کھڑی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر شریف میں بھی دیکھا تھا، ہے نا، کہ قبر شریف میں سے جب گزر ہوا بیت المقدس سے تھوڑا پہلے، جس کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے، تو اس قبر شریف میں بھی موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس بات کو نوٹ کر لیجئے گا، جب پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات جو ہے وہ چھٹے آسمان پہ ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا واقعہ انشاءاللہ تعالی آج آئے گا، تو وہاں بھی جو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی تو پھر ہم ان تینوں باتوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے اور تطبیق دیں گے آپ کے سامنے کہ کیسے یہ تینوں چیزیں پاسبل ہیں ایک ساتھ۔ چلیے، تو موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح ڈسکرائب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ قائما یصلی، کہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس میں استمراری کیفیت ہے، یعنی مسلسل موسیٰ علیہ السلام جو ہے نماز ہی پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ڈسکرائب کیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ علیہ السلام بہت قد آور انسان تھے، بہت لمبے تھے، بہت چوڑے تھے اور بہت مضبوط تھے، ٹھیک ہے، اور کلر ان کا کیسا تھا؟ براؤنش، یعنی جو بہت یعنی گورا رنگ نہیں تھا ان کا، ہمارے ہاں جس کو فیئر کمپلیکشن کہا جاتا ہے وہ نہیں تھا، بلکہ ان کا رنگ جو تھا وہ گندمی تھا، یعنی جو ویٹش کلر ہوتا ہے نا ویسا تھا، بٹوین وائٹ اینڈ بلیک، ٹھیک ہے، جس کو کلرڈ پیپل کہا جاتا ہے ہمارے یہاں، ٹھیک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشبیہ دی کہ جیسے قبیلہ شنوعہ کے لوگ جو ہوتے ہیں نا ویسے تھے، تو اب قبیلہ شنوعہ کے لوگ کیسے ہوتے ہیں یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن صحابہ کو جب یہ ایکسپلین کر رہے تھے تو وہ صحابہ سمجھتے تھے۔ اور دوسری چیز ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ خود جو ہے کوئی ایسی غیبی خبر اگر اپنے بندوں کو دیتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غیبی خبر بتاتے تھے تو تشبیہ دے کے بتاتے تھے، اگزامپل دے کے بتاتے تھے کہ فلاں کی طرح، فلاں قبیلے کی طرح، ہے نا۔ آگے بھی جب سدرۃ المنتہا کے بعض حقائق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکرائب کریں گے صحابہ کو، اور جس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تفصیل سے، آج نہیں پڑھیں گے، اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، تو اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے بعض ایسپیکٹ کو عرب میں موجود چند سامان کے ساتھ کمپیئر کر کے بتایا ہے نا۔ تو یہ ایک اچھے معلم، اچھے ٹیچر کی پہچان ہوتی ہے کہ کچھ حقائق جو سننے والے کے ذہن سے بہت ماورا ہو، بہت بلند ہو، بہت اوپر کی چیز ہو، تو اس کو اگزامپل دے کے دوسری چیز سے سملیرٹی بیان کر کے بیان کرے، ٹھیک ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے جو اخبار غیبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آئے تھے، جو عالم ارواح کی چیزیں جو ہیں، عالم غیب کی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آئے تھے، اور انبیاء علیہ السلام کی روح اس قابل ہوتی ہیں کہ وہ ان حقائق کا مشاہدہ کر سکیں، اس کو صحابہ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ صحابہ اپنی تمام بزرگی کے باوجود عام انسان تھے، ہے نا، معصوم نہیں تھے، اور نہ وہ نبی تھے، تو صحابہ جو ہیں وہ ان حقائق کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے تھے، کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا ہے جس طرح سے انبیاء علیہ السلام سمجھتے ہیں۔ تو چاہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے نا کہ تم لوگ نہیں سمجھو گے، تمہاری عقل سے بہت ماورا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے طور پہ جو ہے وہ سمجھانے کی بعض حقائق کو کوشش کی، ساری باتیں تو نہیں سمجھائیں، لیکن جو چیزیں بھی آپ نے دیکھی ان میں سے کچھ کچھ چیزیں جو ہے آپ نے صحابہ کے سامنے ڈسکرائب کی ان کی اپنی سمجھ کے مطابق، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور کہا کہ ان کے بارے میں بھی وہی بات کہی، قائما یصلی، کہ وہ بھی جو ہے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے مسلسل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام the most similar person to عیسیٰ علیہ السلام is عروہ بن مسعود الثقفی، قبیلہ بنو ثقیف ایک قبیلہ تھا مدینے کے اندر، غالباً مدینے کے اندر، ہاں، تو وہ قبیلے کے ایک صحابی تھے عروہ، عروہ ابن مسعود یا عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ان سے تھی، ہے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو ڈسکرائب کیا ان کے کمپیریزن میں۔ obvious سی بات ہے، نہ ہم قبیلہ بنو
شنوعہ کو جانتے ہیں، اور نہ ہم عروہ ابن مسعود الثقفی کو جانتے ہیں، دونوں میں سے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، تو ہمارے لیے تو بالکل یعنی ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے اس کیفیت کو، لیکن صحابہ نے سمجھ لیا کہ اس سے مراد جو ہے کس سے سملیرٹی دینا ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جب ڈسکرائب کیا تو کہا کہ ان کا کلر جو تھا وہ وائٹش تھا، ہے نا، یعنی موسیٰ علیہ السلام از مور آف اے گندمی ویٹش کلر، سملر ٹو ویٹ، اینڈ عیسیٰ علیہ السلام از مور وائٹش کلر۔ اس میں ایک اور چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ جو عرب کسی کو وائٹ ڈسکرائب کرتے تھے نا، تو عرب خود بھی تھوڑے گوڑے ہوتے تھے، خاص طور پہ بنو ہاشم وغیرہ، تو وہ جب دوسروں کو ڈسکرائب کرتے تھے وائٹش یعنی دوسری کسی قوم کو، تو وہ یعنی وائٹ ورڈ استعمال نہیں کرتے تھے عربی میں، بلکہ احمر یا اصفر استعمال کرتے تھے۔ احمر کہتے ہیں ایس، یعنی احمر کا لٹرل مطلب ہوتا ہے ریڈ، سرخ، لیکن وہ احمر جب کہتے تھے کسی انسان کے کلر کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، تو اس سے مراد ہوتا تھا کہ وائٹ پرسن ہو ہیز سلائٹ ٹنچ آف ریڈنس، جیسے رشینس کو آپ نے دیکھا ہوگا، تو وائٹ ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر تھوڑا ریڈنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یوروپینس جو ہوتے ہیں وہ وائٹ ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر تھوڑا سا یلونیس زیادہ ہوتی ہے، کمپیریٹیو سینس میں باتیں ہو رہی ہیں۔ تو جب وہ یوروپینس کو یا اس سے سملر لوگوں کو ڈسکرائب کرتے تھے تو وہ کہتے تھے اصفر، ہے نا۔ اسی لیے بعض احادیث میں پوری یوروپین اقوام کے لیے جو ورڈ استعمال ہوا ہے بنو اصفر، یلو پیپل، ہے نا۔ اور احمر یعنی ریڈش، ریڈش سے مراد آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا سا رشینس وغیرہ جو ہیں وہ ان کے اندر ریڈش ٹنچ پایا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو ڈسکرائب کیا تو کہا ان کے اندر یعنی کہ ایک وائٹش ریڈنس تھا، یعنی ان کے کلر میں، ہے نا۔ کوکیشین جو نسل ہے، جو آپ لوگ جانتے ہیں ان چیزوں کو وہ سمجھ رہے ہیں، تو ان کو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکرائب کیا۔ پھر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو بال تھا وہ کافی لمبا تھا، ان کے کندھوں تک آ رہا تھا، اور ان کے چہرے سے اور ان کے جسم سے اور ان کے اورا سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی شخص بالکل جو ہے فوراً غسل کر کے آیا ہے، یعنی ہر وقت جو ہے ان کے چہرے سے ایک عجب قسم کی فریشنس محسوس ہوتی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ، اور وہ اسی حالت میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں نے ابراہیم کو دیکھا، یعنی ابھی مسجد اقصیٰ کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، ابھی آسمانوں کی سیر کی بات نہیں ہو رہی۔ تو مسجد اقصیٰ میں جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو میں نے دیکھا قائمن یصلی، وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے کھڑی حالت میں، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ دا موسٹ سملر پرسن ٹو ابراہیم علیہ السلام از مائی سیلف، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے مجھ سے زیادہ سملر کوئی دوسرا نہیں ہے، یعنی اگر تم میں سے کوئی شخص ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ میری طرف دیکھے۔ بعض دوسری روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہا درجے کی سملیرٹی تھی، بس یہ فرق تھا کہ ابراہیم علیہ السلام قد و قامت اور ساخت میں بہت زیادہ اونچے اور چوڑے زیادہ تھے، ٹھیک ہے، چونکہ ان کا زمانہ الگ تھا، اس زمانے میں جو ہے وہ جسمانی ساخت وغیرہ کچھ اس حساب کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ چونکہ اب یوں کہہ لیجیے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب انسان کا قد ویسا ہی تھا جیسا ابھی ہے تقریباً تقریباً، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد جو ہے اسی حساب کا تھا۔ تو یہ تین انبیاء علیہم السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکرائب کیا تھا جب انہوں نے مسجد اقصیٰ میں انہیں دیکھا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے بات، ایک چیز اور نوٹ کرنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انبیاء علیہ السلام کو ڈسکرائب کیا تو ان کے خاص صفت کو، خاص صفت نہیں بلکہ ایکشن کو، ایک خاص فعل کو ڈسکرائب کیا کہ وہ حالت نماز میں تھے اور مسلسل حالت نماز میں تھے۔ اس سے بھی دیکھیے نماز کی اہمیت کتنی واضح ہوتی ہے، حالانکہ کروڑوں نصوص جو ہیں قرآن و سنت کے اندر نماز کی اہمیت کے اوپر ہیں، لیکن یہاں پہ بھی اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی موت کے بعد بھی جب تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے تب بھی وہ نماز کی حالت میں قائم رہتے ہیں، یعنی نماز وہ واحد عمل ہے جو موت کے بعد بھی انبیاء علیہم السلام جو ہے قائم رکھتے ہیں۔ کوئی نبی جو ہے یعنی موت کے بعد روزہ نہیں رکھتے، کوئی نبی موت کے بعد زکوٰۃ نہیں دیتے، کوئی نبی موت کے بعد حج نہیں کرتے، کوئی نبی موت کے بعد جہاد و قتال نہیں کرتے، کوئی نبی موت کے بعد جو ہے صلہ رحمی نہیں کرتے، کوئی نبی موت کے بعد جو ہے وہ اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں، یعنی کہ قضا کے فیصلے پہ نہیں ہوتے، قضا کے منصب پہ، لیکن سارے نبی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ وہ موت کے بعد بھی نماز پڑھتے ہیں، اپنے قبور میں زندہ ہوتے ہیں۔ تو اس سے نماز کی اہمیت و جلالت جو ہے واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی عمل
میں عقیدے کی بات نہیں کر رہا، کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کے تقرب کے حصول میں، اور کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں نماز جیسے عمل سے افضل نہیں ہے اپنے دائمی یعنی اہمیت کے اعتبار سے۔ موقع کے مطابق جو ہے بعض اعمال دوسرے اعمال سے افضل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب کفار کا حملہ ہو تو قتال جو ہے اور دفاع کرنا اور جنگ جو ہے یہ فرض عین ہو جاتی ہے، اس موقع پہ سب سے اعلیٰ اور افضل عمل یہ ہے۔ پھر اسی طرح کوئی غریب جو ہے بھوک سے مر رہا ہے تو اس وقت اس پہ صدقہ کر کے اس کو کھانا کھلا دینا بہت افضل عمل ہے۔ اسی طرح اگر والدین کو ضرورت ہے تو ان کی ضرورت کے مطابق ان پہ خرچ کرنا اور ان کی خدمات کرنا یہ بہت افضل عمل ہے۔ یہ سچویشن کے حساب سے ان اعمال کی افضلیت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، لیکن نماز وہ فقط ایسا عمل ہے جو ہر اعتبار سے اپنی مجموعی سنس میں تمام اعمال سے افضل ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور یہ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نماز پہ قائم رہتے ہیں موت کے بعد بھی۔ چلیے، ایک اور پوائنٹ یہاں پر سامنے آتا ہے، جیسا کہ آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 3 بار، یعنی 3 بار دیکھا۔ ایک تو مسجد اقصیٰ کے اندر دیکھا، ایک قبر شریف میں دیکھا، اور ایک جو ہے چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہونے والی ہے۔ چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے 2 بار ملاقات ہوگی، ایک بار جانے میں، ایک بار آنے میں۔ تو ٹوٹل 4 ملاقاتیں ہیں، لیکن اس میں سے 3 ڈفرنٹ پلیسز پہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ عالم ارواح میں جب انبیاء ہوتے ہیں تو وہ جگہ کی قیود سے پاک ہوتے ہیں، یعنی جیسے ہم زندہ حالت میں، یعنی نبی بھی زندہ حالت میں ایک وقت میں ایک ہی جگہ موجود ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر بھی ہوں گے اور مدینے کے اندر بھی ہوں گے ایک وقت میں، ممکن نہیں ہے اپنی زندگی کے عالم میں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام ایک وقت میں بیت المقدس میں بھی ہوں اور مدائن میں بھی ہوں، یہ ممکن نہیں ہے دنیا جب تک وہ زندہ حالت میں۔ لیکن جب وہ عالم ارواح میں منتقل ہو جاتے ہیں، جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے دنیا سے، جب ان پہ موت واقع ہو جاتی ہے، وہ جو دنیا میں ان پہ آنی ہے، تو جب وہ عالم غیب میں اور عالم ارواح میں ہوتے ہیں تو پھر وہ اس قسم کی قید سے پاک ہوتے ہیں، یعنی اب ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ قبر کے اندر بھی موجود ہوں بعض اوقات۔ بعض اوقات جو ہے ان کی ارواح جو ہے بیت المقدس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہوں، اور بعض موقع پہ وہ جو ہے چھٹے آسمان پہ بھی موجود ہوں۔ پلس ان کو براق کے سواری کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ آلریڈی وہ عالم غیب میں ہیں، عالم روح میں ہیں، تو ان کے لیے یہ یعنی یہ وقت کا تعین اور سفر کو کراس کرنا وغیرہ وغیرہ جو ہے، یہ ان کے لیے اس طرح کے قوانین ان پہ نافذ نہیں ہوتے جیسے انسانی جسم کے اوپر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آپ کو؟ اس پہ زیادہ نہیں سوچنا ہے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو فزیکل لاز ہیں وہ اس ورلڈ تک ہیں، اور جب تک انسان زندہ ہے تب تک ہی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ہاں، ایک بات اور میں نے آپ کو جیسے بیان کر دی کہ جیسا کہ بعض اہل العلم کا قول ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو ہیں علیہم السلام ایک ہی صف میں کھڑے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمائے کہ جب سارے انبیاء علیہ السلام صف بنا کے کھڑے ہو گئے تو جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور امامت کے لیے آگے کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف ابراہیم علیہ السلام اور ایک سائیڈ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام تھے غالباً، اور دوسرے سائیڈ جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام تھے، اور پھر باقی انبیاء علیہ السلام۔ تو اس سے ایک اور چیز یہ سمجھ میں آتی ہے، 2 3 باتیں یہاں سے سمجھ میں آتی ہے۔ ایک یہ کہ تمام انبیاء علیہ السلام ایک اعتبار سے، اچھا وہ روح والی بات تو آپ کے سامنے ہو گئی نا کہ یہ جو جگہ کی قید اور یہ ساری چیزیں ہیں وہ عالم ارواح میں اپلیکیبل نہیں ہوتی۔ دوسری ایک اہم بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک اعتبار سے تمام انبیاء علیہ السلام ہمارے لیے برابر ہیں، یہ ایک سمبولک میسج ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو مؤمنین کے قول کو نقل کیا ہے وہ نقل کیا ہے لا نفرق بین احد من رسولی، کہ ہم نہیں فرق کرتے کسی ایک بھی اللہ تعالیٰ کے کسی ایک بھی رسول کے درمیان، یعنی کسی بھی 2 رسولوں کے درمیان، یعنی انبیاء علیہ السلام اور رسول وغیرہ کے درمیان ہم کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی ایمان لانے کے اعتبار سے، تعظیم کے اعتبار سے، ان کے تقدس کے اعتبار سے، اور ان کا ہدایت پہ ہونے کے یقین کے اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے مقرب ہونے کے اعتبار سے ہمارے نزدیک تمام انبیاء علیہ السلام برابر ہیں۔ یعنی کوئی شخص اگر کسی ایک نبی کی بھی توہین کر دے، کسی ایک نبی کی بھی یوں کہہ لیجیے کہ تعلیمات کا منکر ہو جائے، کسی ایک نبی پہ بھی ایمان نہ لائے، تو وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟
اسی طرح اسلامک لیگل سینس میں بھی انبیاء علیہ السلام میں سے کسی ایک کی گستاخی بھی اگر کسی نے کی تو اس کے لیے وہی سزا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی سزا ہے، جو کہ اگر وہ اپنے یعنی گستاخی میں ثابت ہو جاتا ہے اور کورٹ پروسیڈنگز کے تحت، یعنی لیگل پروسیڈنگز جو اسلامی شریعہ کی ہیں اس کے تحت یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ شخص گستاخ رسول ہے، چاہے وہ گستاخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، چاہے وہ گستاخ کسی دوسرے نبی کا ہو، تو اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے دنیا کے اندر۔ اگر وہ توبہ کر لے گا تو آخرت میں اس کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن دنیا کے اندر اس کی سزا جو ہے وہ وہی لگے گی۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بھی گستاخ پہ وہی سزا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی گستاخ پہ بھی وہی سزا ہے، نوح علیہ السلام کی گستاخ پہ بھی وہی سزا ہے، داؤد علیہ السلام کی گستاخ پہ بھی وہی سزا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ پہ۔ تو اس اعتبار سے تمام انبیاء علیہ السلام جو ہیں برابر ہیں۔ دوسری چیز، ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے فضیلت دی ہے، اس کے ہم منکر نہیں ہیں، یعنی تمام اولاد آدم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، تمام انبیاء میں افضل ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامت کرنا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ آپ تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں، ٹھیک ہے؟ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سید ولد الادم ولا فخر، کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، اور یہ بات فخریہ طور پہ نہیں کہہ رہا، یہ حقیقت کا بیان ہے۔ تو ایک اعتبار سے پھر ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین رسول اور نبی ہیں، سب سے افضل ترین۔ ان کے بعد جو ہے مقام موسیٰ علیہ السلام کا ہے، ان کے بعد مقام عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، ان کے بعد مقام نوح علیہ السلام کا ہے، اور پھر باقی دیگر انبیاء علیہ السلام میں بھی اوپر نیچے یعنی کہ درجے بندی ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ تو اس اعتبار سے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تلک الرسول فضلنا بعدهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں، یہ جو مرسلین جن کا ذکر ہو رہا ہے، ان میں سے بعض کو ہم نے بعض کے اوپر فضیلت دی ہے۔ تو فضیلت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام اور بلندی میں ڈفرنس ہے، لیکن ایک اعتبار سے تمام انبیاء علیہم السلام برابر ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا بات، اور یہ بھی ایک سمبولک میسج تھا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کیوں ایک صف میں کھڑے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی چونکہ آپ سید الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے، ابھی تک جتنی باتیں ہوئی میں سمجھتا ہوں سمجھ میں آ رہی ہیں، آگے چلتے ہیں۔ ایک سیکنڈ۔ بخاری وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس امامت سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل نے دو چیز پیش کی، ایک شراب اور ایک دودھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو چنیے، اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو چن لیجیے۔ اچھا، یہاں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، یہ وہ موقع ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ شراب کب حرام ہوئی؟ مدینے میں جا کے حرام ہوئی، ہجرت کے بعد حرام ہوئی، جنگ بدر کے بعد حرام ہوئی، ٹھیک ہے؟ اور یہ موقع کب کا ہے؟ یہ 11ویں نبوی کا ہے، یعنی ہجرت سے بھی 1.5 سال پہلے کا ہے، یعنی ابھی ہی شراب وغیرہ کے حرام ہونے میں کم سے کم 5 سال اور بچتا ہے، اس سے بھی زیادہ وقت ہے، لیکن میں منیمم بتا رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو قبول کیا، تو اس پہ جبرائیل نے کہا کہ مبارک ہو، آپ نے فطرت کو قبول کر لیا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کی امت بھی فطرت پہ قائم رہے گی، نیچر پہ قائم رہے گی، اپنی نیچرل اسٹیٹ پہ قائم رہے گی۔ یہاں ایک اور چیز ہے، چونکہ یہ چیزیں سمبولک ہو رہی ہیں، یہاں چوائس بھی سمبولک تھی، تو دودھ کا چننا وائن کے اوپر یا دودھ کا چننا شراب کے اوپر جو ہے وہ اس وجہ سے بھی ایک بہت بہترین سمبولزم جنریٹ کرتا ہے کہ دودھ ایک نیچرل چیز ہے جس کے اندر بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے، نقصان نہیں ہے، ہے نا؟ اور نیچرل سورس سے حاصل کیا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں شراب جو ہے بہت ہی یعنی بعض فرمنٹیشن کے پروسیس سے، بعض جو ہے وہ کھجور وغیرہ کو اور انگور وغیرہ کو سڑا کے، اور بعض دوسرے طریقے سے حاصل کی جاتی ہے۔ ایک تو ان کے بنانے کا پروسیس بہت ہی ناپاک ہے، دوسرا اس کے اندر جو اثرات ہوتے ہیں عقل کو معاف کرتی ہے، دوسری نقصانات جو جسم کے اندر پیدا کرتی ہے، اسمیل بہت ہوتی ہے اس کے اندر، اور جو اس کے روحانی نقصانات ہیں وہ تو خیر انگنت ہیں۔ تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ کو چننا جو ہے اس بات پہ دلالت کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کے مطابق، یعنی انسان کا جو ٹرو نیچر ہے نا وہ ایول نہیں ہے، جیسا کہ کرسچینٹی کی فلسفی ہے کہ انسان ان اٹس ایسنس، ان اٹس بیس از ایول، اور اس ایول سے نکالنے کے لیے اس کو پروفٹس اور میسنجرس بھیجے جاتے ہیں، لیکن اسلام کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے۔ اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ انسان جو ہے اصلاً ہیومن بینگس آر پیور، دے آر بورن آن گڈنس،
لیکن وہ شیطان اور نفس کے اثر کے تحت ان کے اندر برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تغیرات آ جاتے ہیں، جن کو ختم کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے. آپ فرق سمجھ رہے ہیں نا دونوں فلسفی کا؟ تو اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ بنیاد جو ہے انسان کی وہ خیر کی ہے، یعنی انسان اپنی اصل کے اعتبار سے خیر ہے. ٹھیک ہے؟ تو چونکہ اصل کے اعتبار سے خیر ہے، لہٰذا خیر کی طرف جو ہے اس کی رغبت زیادہ ہے، دودھ کی طرف اس کی اصل رغبت جو ہے وہ زیادہ ہے. اور جبرائیل کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی امت فطرت پہ قائم رہے گی، اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ فطرت کا مطلب کیا ہوتا ہے. فطرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو بناتے ہیں نا، جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن مجید نے بیان کیا نا کہ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو بنانے والے ہیں. تو فطرت کہتے ہیں کسی بھی چیز کی سب سے پہلے پہل کریٹ کرنا، ہے نا، سب سے پہلے پہل جو ہے اس کو بنانا. تو اس کے اور بھی لنگوسٹک میننگ ہے، لیکن یہاں پہ وہ ریلیونٹ نہیں ہے تو اس لیے میں بیان نہیں کر رہا. تو کہنا کہ امت فطرت پہ قائم ہوگی یا انسان کی فطرت، تو فطرت ورڈ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس اسٹیٹ پہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا کیا، جن کوالٹیز کے ساتھ پیدا کیا، ان کوالٹیز کی اپنے اسٹیٹ پہ کو ریٹین کر جانے کا نام جو ہے فطرت پہ قائم رہنا. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ کو چننا اس بات کا سمبولک اعلان تھا، جیسا کہ جبرائیل نے بیان کیا کہ آپ کی امت فطرت پہ قائم رہے گی. یعنی جس طریقے پہ آپ چھوڑ کے جائیں گی امت کو، امت کے اندر ایک طبقہ لازماً ایسا رہے گا جو اس طریقے پہ قائم رہے گا ہر زمانے کے اندر. گویا کہ یہ امت کبھی بھی مکمل طور پہ گمراہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے؟ اور اس میں خیر کا ایلیمنٹ ہر زمانے میں موجود رہے گا ایکسیپٹ قیامت سے پہلے. اب قیامت سے پہلے چونکہ امت کا خاتمہ ہونا ہے تو اس وقت جو ہے خیر بالکل ختم ہو جائے گا، وہ بھی لیکن بہت بعد کی بات ہے. تو پورا یعنی کہ جب تک امت کی زندگی ہے تب تک امت کے اندر خیر کا ایلیمنٹ باقی رہے گا، اور تب تک امت کے اندر ایک طبقہ ایسا ضرور رہے گا جو اسی طریقے پہ قائم ہوگا جس طریقے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے جائیں گے. اب یہاں پہ یہ ٹاپک نہیں ہے کہ اس کی تفصیلات بیان کی جائیں، تو اس لیے میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں، لیکن آپ یعنی اس سے جو میسج تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. آگے چلتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جو ہے وہ سفر کرنے کے لیے نکلتے ہیں آسمان کی طرف، یعنی تھرو دا گیٹس آف ہیونس. چلیے اب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ یعنی ہیونس جو ہے وہ ورڈ استعمال نہ کر کے ہم استعمال کریں گے سماوات، ہے نا، آسمان، ہے نا. اس میں پہلا جو آسمان ہے اس کو السماء الاولی، السماء الاولی، پہلا آسمان. تو یہ السماء یا سماوات یا آسمان جن کو کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں آپ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ پڑھا ہوگا کہ 7 آسمان کا ذکر جو ہے قرآن کے اندر بہت سی جگہوں پہ آتا ہے. تو ان 7 آسمان سے کیا مراد ہے؟ پہلی چیز، پہلا سوال یہ ہے کہ what do we mean by اسماء، ہے نا، یا what do we mean by سماوات، یا what do we mean by اسما، نہیں معاف کیجیے گا، سما. ٹھیک ہے؟ اسما وہ یعنی اسم کی پلورل ہے، وہ یہاں پہ استعمال نہیں ہوگا، بلکہ سما جو ہے وہ سنگولر ہے اور سماوات جو ہے وہ پلورل ہے. تو ان سے مراد کیا ہے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اتنا اسٹریس دے کے یہ بات کہتا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے 7 آسمان بنائے ہیں، جبکہ عرب بھی اس زمانے میں 7 آسمان کو دیکھ نہیں سکتا تھا. آج بھی اپنی تمام ٹیکنالوجیز کے باوجود ہم 7 آسمانوں کو نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ اس بات کو اس طرح کیوں بیان کرتا ہے جیسے یہ ایک دم نون فیکٹ ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں میرا سوال؟ پہلے ہم سوال کر رہے ہیں پھر اس کا جواب دیں گے. سوال میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ اتنا سٹریس کیوں دیا، پہلی چیز. دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کی تخلیق کو ایک فطری امر بیان کے طور پہ بیان کرتا ہے، ایک نیچرل نون حقیقت کے طور پہ قرآن کے اندر بیان کرتا ہے. تو آخر کیوں اس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے جبکہ ہم بھی آج اپنی تمام ٹیکنالوجیز کے باوجود 7 آسمان تو کیا پہلے آسمان کو بھی صحیح طریقے سے نہیں دیکھ پائے. تو اس میں ایک بات جان لیجئے کہ 7 آسمانوں کی تخلیق کی جو حقیقت ہے نا، وہ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کے تعلیمات میں محفوظ تھیں. یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں نا، اور جو ان کو وحی کی جاتی تھی نا، اور جو ان کے یہاں کتابیں ہوتی تھی نا، جو ان کے صحیفے ہوتے تھے، ان کے اندر 7 آسمانوں کا جو ہے علم اور ان کے بارے میں بے بنیادی باتیں جو ہے ان کی کتب میں موجود ہوتی تھی. یہی وجہ ہے کہ یہ چیز اتنی نون تھی ایون اف کہ پیپل ڈڈ ناٹ نو کی حقیقت کیا ہے 7 آسمان کی، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ 7 آسمان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا
کیونکہ انبیاء علیہ السلام جب ان کو اپنی کتب کے اندر، صحیفوں کے اندر، اپنی تعلیمات کے اندر بیان کرتے تھے، تو جنریشنز در جنریشنز یہ باتیں جو ہے منتقل ہوتی چلی آئی تھیں، اور تقریباً تمام جو سویلائزڈ ورلڈ تھی، ان کے اندر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے تھے، ان کی تعلیمات کے ذریعے یہ چیز بہت کامنلی نون تھی کہ 7 heavens ڈو ایگزسٹ، ہے نا؟ یعنی قرآن اپنے اس بیان میں منفرد نہیں ہے کہ 7 آسمان ہوتے ہیں، بلکہ اور بھی لوگ اس بات کا پورا اعتقاد و یقین رکھتے تھے، اگرچہ وہ اس کی حقیقت سے واقف نہیں تھے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 7 آسمان ہیں کیا؟ کیا چیز ہیں؟ ٹھیک ہے۔ تو یہ ان چیزوں کے بارے میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ کیونکہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کا سفر شروع ہونے والا ہے، 7 heavens کا سفر شروع ہونے والا ہے، تو تھوڑی سی ان کی حقیقت بھی ہم جان لیں گے تو انشاءاللہ انٹرسٹ زیادہ آئے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ 7 آسمان کون کون سے ہیں، اور اگر 7 آسمان کون کون سے ہیں تو پھر پہلا آسمان کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں ستاروں کے فارمیٹ میں، چاہے وہ ستارے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ہزاروں لاکھوں ستارے جو دیکھتے ہیں، بالکل ڈارک، یعنی کوئی، یعنی ایسی جگہ، ایسے علاقے سے جہاں بالکل اندھیرا وغیرہ رہتا ہے تو ستارے بالکل دکھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر جو آبزرویبل ٹیلیسکوپس وغیرہ بہت بڑے بڑے ہیں، ہبل ہو گیا اور دوسرے ہو گئے، ان کے ذریعے جو بلینس اینڈ ملینس آف اسٹارز کے بارے میں انفارمیشنس آتی رہتی ہیں، گیلیکسیز وغیرہ کے بارے میں انفارمیشنس آتی رہتی ہیں، تو آخر یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ پہلے آسمان کا حصہ ہیں، یا کوئی یہ دوسرے تیسرے چوتھے آسمان وغیرہ ہے نا؟ تو پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ جتنی اسٹارز ایگزسٹ کرتے ہیں، چاہے وہ یہاں سے بلینس اینڈ بلینس آف لائٹ ایئر دور کسی گیلیکسی میں ایگزسٹ کر رہے ہوں، کسی کلسٹر آف گیلیکسیز میں ایگزسٹ کر رہے ہوں، کہیں بلیک ہولز کے آس پاس ایگزسٹ کر رہے ہوں، یعنی ایوری اسٹار دیٹ یو کین سی، جہاں جہاں تک ستاروں کا وجود ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جہاں جہاں تک آبزرویبل یونیورس ایگزسٹ کرتا ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے پہلا آسمان ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ملک کے اندر بیان فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہ ہم نے جو ہے آسمان دنیا کو، یعنی دنیاوی آسمان جو ہے، فرسٹ ہیون جو ہے، پہلا السماء الاولی جو ہے، اس کو ہم نے، جس کو السماء الدنیا بھی کہا جاتا ہے، اس کو ہم نے ستاروں سے زینت بخشی ہے۔ یعنی جہاں تک ستارے ایگزسٹ کرتے ہیں، ہے نا، جہاں تک انسان کا علم پہنچ سکے آج، یا آج سے 10,000 سال بعد پہنچ سکے، جہاں تک ستارے ایگزسٹ کرتے ہیں اور جہاں تک انسان کا علم پہنچ سکے گا، وہ سارے کے سارے جو ہیں پہلے آسمانی چیزیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی؟ تو پتہ یہ چلا کہ جتنے حقائق کائنات کے آپ کے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں، چاہے وہ انگنت گیلیکسیز کے فارمیٹ میں ہو، چاہے سولر سسٹمز کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹیلڈ انفارمیشن کے تعلق سے ہو، چاہے نیبولاز کے تعلق سے جو ستاروں کے بننے کی مقامات ہوتے ہیں نا، چاہے وہ بلیک ہولز کے تعلق سے ہو۔ بلیک ہولز بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جو چھوٹے والے ہوتے ہیں، وہ ستاروں کے ہی شرنک ہو جانے سے انفائنائٹ گریوٹی جو جنریٹ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور دوسرے جو ہوتے ہیں وہ بھی ستاروں کے ہی شرنک ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن ان کا سائز جو ہے وہ سم ٹائمز ملینس اینڈ بلینس آف سن کے برابر بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان کے اندر اتنی انفائنائٹ گریوٹی ہوتی ہے کہ اس سے لائٹ بھی کراس نہیں کر سکتی ہے، چاہے وہ کلسٹرز آف بلینس اینڈ ملینس آف گیلیکسیز ہوں۔ یعنی جتنی بھی علم کی انتہا آپ کی، ہماری، یا جن کو دیکھ کے ہمارا دماغ معاف ہونے لگتا ہے، جو کائنات کے بارے میں انفارمیشنز دھیرے دھیرے کر کے سامنے آ رہی ہیں، وہ ساری کی ساری کا تعلق جو ہے پہلے آسمان سے، السماء الاولی سے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، کہ ہم نے دنیاوی آسمان کو جو ہے وہ زینت بخشی ہے، کس چیز سے؟ ستاروں سے، لیمپ سے۔ ٹھیک ہے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو دوسرا آسمان ہے، یہ اس آبزرویبل اور نان آبزرویبل، یعنی ٹوٹل یونیورس سے باہر کی کوئی شے ہے نا، جس کا علم ابھی تک انسان کو نہیں ہو سکا ہے اور کبھی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ جہاں تک انسان کا علم پہنچے گا، جہاں تک اسٹارز ایگزسٹ کریں گے، جہاں تک یہ گیلیکسیز اینڈ کلسٹرز وغیرہ کے معاملات رہیں گے، وہاں تک جو ہے وہ پہلا ہی آسمان ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ علم، ہم نے ابھی 1% بھی جانا ہے کہ نہیں پہلے آسمان کو، اللہ علم۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ تو دوسرا آسمان اس سے ماورا کچھ ہے، اس سے الگ کچھ چیز ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے آسمان کے تعلق سے حدیث کے الفاظ سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے آسمان کی مثال پہلے آسمان کے بقدر ایسی ہے، کہ مقابلے میں ایسی ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور انگلی کو نکال لے، تو اب دیکھیں کہ انگلی پہ جو پانی لگا ہے وہ السماء الاولی ہے، پہلا آسمان ہے، اور جو سمندر کا پانی ہے وہ دوسرا آسمان۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا چلا کہ the second heaven is terribly tremendously greater than the first heaven۔ ٹھیک ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے
کہ جو ڈائمنشنس ہیں دوسرے آسمان کے، وہ پہلے آسمان یعنی دی ایگزسٹنگ یونیورس، دی آبزرویبل یونیورس کے بقدر کے مقابلے میں کتنا زیادہ ہے. اور ہم ابھی اللہ علم 1% آف آبزرویبل یونیورس کے بارے میں بھی جان پائے ہیں کہ نہیں، جس سے ہماری عقلیں جو ہے معوف ہونے لگی ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں حدیث اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کا ذرا تصور تھوڑا براڈ ہو، اپنے ذہن کو ذرا، جب معراج کی حقیقت کو پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ حقائق آپ کے سامنے رہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ کتنی بڑی چیزوں کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ تیسرا آسمان جو ہے وہ دوسرے کے بقدر ویسا ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈالے اور دیکھے کہ انگلی پہ جو پانی ہے اور سمندر میں جو پانی ہے وہ ان دونوں کے ڈائمنشنز کا ریشیو. اسی طرح تیسرے کے مقابلے میں چوتھا، چوتھے کے مقابلے میں پانچواں، پانچویں کے مقابلے میں چھٹا، اور چھٹے کے مقابلے میں ساتواں. تو ساتویں آسمان تک آپ جب پہنچتے ہیں تو آپ ذرا تصور کریں کہ اس کے ایکسپینشن کا، اس کے سائز کا، اس کے ڈائمنشن کا انسانی عقل تصور تو کیا، مطلب انسان اپنے ذہن میں اس آبزرویبل یونیورس کا بھی تصور نہیں کر سکتا، ساتویں آسمان کا تو بہت دور کی بات ہے. تو کتنا جائجینٹک، کتنی بڑے اسکیل پہ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے نا. اچھا، اب اس کریشن کو ذرا ذہن میں رکھیں، اور پھر جب جبرائیل سے ملاقات ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتویں آسمان پہ، اس حدیث کو آگے ہم پڑھیں گے تو پھر سے ہم بتائیں گے آپ کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہاں پہ ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے. ساتویں آسمان پہ کے بعد جو ہے ملاقات ہوئی جبرائیل سے اپنی اصل شکل میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جو جبرائیل تھے انہوں نے اپنے پر سے، اپنی ایک پنکھ سے، اپنے ایک پر سے تملا الافق، یعنی جو ساتویں آسمان کا کنارہ تھا نا پورا کا پورا، اس سب کو کور کر لیا صرف اپنے ایک پنکھ سے. یعنی جبرائیل نے جب اپنا ایک پنکھ ایکسپینڈ کیا، اپنی اصل شکل میں پہنچے، تو اسے تمام ساتواں آسمان جو تھا نا اس کے تمام کنارے جو ہیں وہ جبرائیل کے پنکھ کے اندر آ گئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جبرائیل کے ایسے 600 پر تھے. ٹھیک ہے. تو اب آپ ذرا تصور کریں کہ وہ مخلوق اللہ کی جبرائیل جو اپنے ایک پنکھ سے پورا کا پورا ساتویں آسمان کو کور کر لیتی ہے، اس کے جب 600 پنکھ ہوں گے، 600 پر ہوں گے اپنی اصل شکل اور ہیبت کے اعتبار سے، حیت کے اعتبار سے، تو ذرا آپ سوچیں کہ اس جبرائیل کا رب جو ہوگا، اس کی عظمت، اس کا مقام اور اس کا جو رتبہ ہے اور اس کی عظمت جو ہے، اس کا تصور انسانی ذہن کبھی کر سکتا ہے؟ اور پھر اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کسی بھی دوسری چیز کی عبادت کی جائے تو یہ کتنی بڑی توہین ہے ذات باری تعالیٰ کی. ٹھیک ہے. تو یہ چیز میں نے یہاں اس لیے بیان کر دی کہ ذرا تصور میں آپ کی وہ باتیں آ جائیں. پھر ہم انشاءاللہ جب ہم وہاں پہنچیں گے، آگے اور تفصیلات آئیں گی، تو پھر ہم جبرائیل والی اس حدیث کی طرف دوبارہ لوٹیں گے اور اس کی تشریح اچھے سے کریں گے وہاں پہ. تو بس یہ بتانا مقصود تھا کہ ذرا تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کتنی بلند ہیں. اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ، تیری کوئی ایسی مخلوق ہے جو پورے آسمان و زمین کو کھا سکے؟ ٹھیک ہے، الفاظ تھوڑے مختلف ہیں، میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. تو جبرائیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میری ایک مخلوق ہے جو اگر ایک بار سانس کھینچنے کا میں اسے حکم دے دوں تو تمام ساتوں آسمان و زمین کو وہ اپنے اندر سنبھالے. تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ اگر اتنی بڑی کوئی مخلوق ہے تیری تو وہ مخلوق ہے کہاں؟ اچھا، یہاں پہ ایک سائیڈ پوائنٹ نوٹ کر لیجئے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں انہوں نے آسمان وغیرہ کو آبزرو کیا ہوتا ہے، دیکھا ہوتا ہے، ان کے سفر جو ہے فرشتوں کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان پہ ان کی حقیقت بہت واضح ہوتی ہے، ان کو اس کا صحیح سائز کا، صحیح عظمت کا احساس ہوتا ہے. ہم لوگ کا ذہن اور تصور وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. تو ان چیزوں کو جاننے کے بعد سلیمان علیہ السلام یہ سوال کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ پھر وہ مخلوق رہتی کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری چارہ گاہوں میں سے ایک چارہ گاہ میں چر رہی ہے. میری چارہ گاہوں میں سے ایک چارہ گاہ میں چر رہی. تو آپ ذرا تصور کریں کہ اس مخلوق کا جو کھانا ہوگا اور جو اس کا چارہ ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا، اور پھر وہ چارہ گاہ کتنی بڑی ہوگی، اور وہ ساتوں آسمان و زمین سے باہر کوئی شے ہے. تو اللہ تعالیٰ کے مخلوقات، اللہ تعالیٰ کی جو کریشنز ہیں، ان کے کس اسکیل پہ اللہ نے پیدا کیا ہے اس کا ذرا تصور بھی ہمارے وہم و گمان سے نہیں گزر سکتا. اور یہ حقائق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھ سے بنفس نفیس دیکھ کے تشریف لا رہے ہیں. تو آپ ذرا قلبی کیفیت کا اندازہ لگا لیجیے. ہم بتا رہے ہوں گے تو شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو بہت حیرت ہو رہی ہوگی
اور بہت یعنی کہ بعض حقیقتیں جو ہے واضح ہو رہی ہوں گی، لیکن جو اپنی آنکھ سے دیکھ کے آیا ہے، جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لیس الخبر کالمعائنہ، کہ کسی بات کا سن لینا، کسی بات کا جان لینا اس کو دیکھ لینے جیسا نہیں ہوتا ہے نا. یعنی میں آپ کو کسی بات کی خبر دے رہا ہوں، میں نے کہیں سے اس بات کو پڑھا ہے، تو ظاہر ہے یہ چیزیں جو ہے خبر کے فارمیٹ میں ہمارے پاس آئی ہیں نا، لیکن ہم نے دیکھی تو نہیں نا. تو دیکھنا جو ہے وہ کبھی سننے کے برابر نہیں ہو سکتا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لیس الخبر، لیس الخبر کالمعائنہ، کہ خبر جو ہے وہ دیکھنے کے مانند نہیں ہو سکتی. تو آپ ذرا تصور کریں گے انبیاء علیہ السلام کی کیفیات کیسی ہوتی ہوں گی اللہ کی عبادت کرتے وقت، جب وہ اللہ کی عظمت سے اس طرح واقف ہوتے ہیں جس طریقے سے، جس کی ایک عکس میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں آپ کے ذہن میں رہیں تو آپ کو جو ہے یہ آسمانوں کا سفر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونے والا ہے، اس کی صحیح عظمت اور اس کا صحیح کس گرینڈ اسکیل پہ یہ بات ہو رہی ہے وہ سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. تھوڑا سا اور ہے، 4-5 منٹ اور آج کریں گے، پھر انشاءاللہ آگے کی سٹوری جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں آئے گی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ہو گئی، اب یہ ذرا آسمانوں کا تصور آپ کے سامنے آ گیا اور ان کے گرینڈ اسکیل کا تصور آ گیا، تو اب ہم اس سفر میں آگے بڑھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آسمانوں کی طرف چل رہے ہیں جبرائیل کے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پہ پہنچے تو جبرائیل نے پرمیشن مانگی انٹر کرنے کی. تو پہلے آسمان پہ ایک گیٹ کیپر تھا جس نے پوچھا کہ کون ہے. تو جبرائیل نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں. تو گیٹ کیپر نے پوچھا کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو گیٹ کیپر نے پوچھا کیا اسے پرمیشن حاصل ہے، کیا انہیں پرمیشن حاصل ہے انٹر ہونے کی؟ تو جبرائیل نے کہا ہاں. تو اس کے بعد جو ہے اس نے دروازہ کھول دیا پہلے آسمان کے گیٹ کیپر نے. اب یہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے آسمان کا کوئی اینڈ ضرور ہے، یعنی آبزرویبل یونیورس کا کوئی ایک مقام ہے جہاں پہ وہ اینڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات جس سے وہ دوسرے آسمان میں پھر انٹری کی جاتی ہے. دوسری بات کہ جو قرآن و حدیث میں اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ورڈز استعمال ہوتے ہیں، فار ایگزامپل گیٹ ہے نا، فار ایگزامپل پیسج، فار ایگزامپل کوئی اور دوسرا ورڈ، اگر تو وہ کسی عالم غیب سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ ورڈ استعمال کیا جاتا ہے سملیرٹی کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے، نہ کہ لک اینڈ فیل کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے. سمجھ لیجیے بات کو، اس بات کو. یعنی اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے آسمان کے اینڈ پہ ایک گیٹ ہے جس کے تھرو سیکنڈ آسمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، تو گیٹ سے آپ کا وہ تصور، وہ لکڑی والا جو گیٹ ہمارے گھروں کے اندر لگا ہوتا ہے وہ نہیں آنا چاہیے. فنکشنالٹی کے اعتبار سے گیٹ کا پرپز کیا ہوتا ہے کہ اٹ پریونٹس دی فلو فرام ون ڈائریکشن ٹو اندر، یعنی کہ ایک سائڈ سے دوسرے سائڈ تک کسی چیز کے فری فلو کو روکتا ہے گیٹ. یعنی ایک انسان اگر گیٹ بند ہے تو ایک حصے سے دوسرے حصے میں نہیں آ سکتا. اسی طرح کوئی سامان ادھر سے اگر موو کر رہا ہے تو ادھر نہیں جا سکتا اگر گیٹ بیچ میں حائل ہے. تو گیٹ کی فنکشنالٹی کیا ہوتی ہے کہ فری فلو کو پریونٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو فنکشنالٹی کے اعتبار سے وہ گیٹ ہے، نہ کہ آپ لک اینڈ فیل کے اعتبار سے مانیں کہ وہ ایک لکڑی کا گیٹ ہوگا، اس میں تالا لگا ہوگا، کنڈی لگی ہوگی. یہ ساری باتیں نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ غیب کی جو خبریں دی جاتی ہیں نا وہ انسانوں کے عقل کے موافق دی جاتی ہیں، ان کے حساب سے دی جاتی ہیں. تو فنکشنالٹی سیم رہے گی، اس لیے نام سیم رکھ دیا، کیونکہ انسانوں کی زبانیں اتنی ایڈوانس تو نہیں کہ دوسرے تیسرے آسمانوں پہ موجود جو حقائق ہیں ان کا بھی نام ان کی کتابوں میں موجود ہو اور ان کے ہاں عام چلن میں وہ الفاظ یوز کیے جاتے ہوں. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ زبانیں کہاں ڈیولپ ہوتی ہیں؟ ایک مخصوص خطے زمین پہ ڈیولپ ہوتی ہیں. اس میں انہی چیزوں کے نام موجود ہوتے ہیں جو وہاں کے لوگوں کی امیجنیشن کیپیسٹی میں سما سکیں، ہے نا. یعنی عربی زبان جو ہے وہ تو ایک خاص علاقے میں ڈیولپ ہوئی نہیں، یا دنیا کی کوئی بھی زبان ہے خاص علاقے خاص زمانے میں ڈیولپ ہوئی. تو اس علاقے اور زمانے کے لوگوں کے جو تصورات ہوں گے، ان کی جو انتہا ہوگی، اسی انتہا تک وہ زبان کا جو ہے ایکسٹینشن ہوتا ہے، ایکسپانس ہوتا ہے. اس میں وہ حقائق، وہ الفاظ آ ہی نہیں سکتے جن کا تعلق ایسی دنیا سے ہے جو آبزرو ہی نہیں کی جا سکتی ہے نا. تو اب وہ جو علاقے ہیں، وہ جو گیٹ ہے، اس کے لیے کون سا ورڈ استعمال کیا جائے؟ کیونکہ انسان جانتا ہی نہیں وہ کیسا ہے، تو اس کو سملیرٹی دینے کے لیے گیٹ ہی کہا گیا ہے. تو فنکشنالٹی کے اعتبار سے وہ گیٹ ہے، یعنی کہ وہ پریونٹ کرتا ہے کہ فرسٹ آبزرویبل یونیورس سے کوئی چیز جو ہے سیکنڈ یعنی آسمان تک پہنچ جائے. لیکن اس سے آپ کے ذہن میں وہ تصور نہیں آنا چاہیے گیٹ کا. ٹھیک ہے. دوسری چیز کہ وہ بلاکڈ ہے، وہ ایسا نہیں کہ یعنی اپنی تمام قوت و طاقت کے باوجود کوئی چیز فرسٹ یونیورس سے، فرسٹ جو آبزرویبل یونیورس ہے، فرسٹ آسمان ہے، اس سے دوسرے آسمان تک نہیں جا سکتی انلیس ان کے پاس پرمیشن، یعنی اللہ کی طرف سے.
ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سیکنڈ آسمان تک انسان کا علوم کتنا ہی آج سے 20,000 سال بعد کتنا ہی ترقی کیوں نہ کر جائے، جہاں تک بھی انسان کا علم پہنچے گا وہ سب کا سب پہلا آسمان ہوگا، کیونکہ دوسرے آسمان پہ جانے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے، پہلے آسمان میں گھومنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے نا؟ پہلے آسمان کی علوم میں ترقی پانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دوسرے آسمان میں داخلے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے، اور وہ بالکل عالم امر کی چیزیں ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کا حکم بغیر کسی تاخیر کے، یعنی تاخیر تو کہیں نہیں ہوتی، لیکن اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب بنایا ہے، دارالامتحان بنایا ہے، یہاں لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پہ فوری فوری پکڑ نہیں فرماتا، ہر چیز پہ اپنا حکم اس طرح نہیں کرتا ہے کہ یہاں سے یہاں چیزیں جو موو کریں گی تو میں پرمیشن دوں گا تو موو کریں گی، حالانکہ اگر وہ چیزیں جو موو کرتی ہیں وہ اللہ کے حکم اور مرضی سے ہی کرتی ہیں، لیکن یہ مرضی جو ہوتی ہے وہ قدر کے بیسس پہ مرضی ہوتی ہے، نہ کہ ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پرمیشن دے رہا ہوتا اس انسٹنٹ پہ۔ اب فرق سمجھ گیا نا دونوں باتوں کا؟ تو ایک قدری مرضی ہوتی ہے، ایک کونی مرضی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے؟ تو دوسری بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ وہ بلاکڈ ہے نا؟ تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ جبرائیل فرشتے ہیں، فرشتے جھوٹ نہیں بول سکتے، لہٰذا انہیں کوئی پروف دینے کی ضرورت نہیں پڑی کہ ہاں ہمارے پاس پرمیشن ہے، اگر انہوں نے کہہ دیا پرمیشن ہے تو پرمیشن ہے، کیونکہ وہ مخلوق جھوٹ نہیں بول سکتی۔ چوتھی چیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخلے کے لیے بھی پرمیشن کی ضرورت تھی، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ آسمان جو ہے پہلے آسمان کے بعد جتنے علاقے ہیں وہ ہیویلی گارڈڈ ہیں، اینڈ نو ون ایبسولوٹلی نو ون کین پینیٹریٹ اٹ، ایبسولوٹلی نو ون کین پینیٹریٹ اٹ، ٹھیک ہے؟ چلیے اب یہ پہلے آسمان پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوگی وہاں، اور پھر کس سے ملاقات میں کیا باتیں سامنے آئیں، ڈفرینٹ ملاقات کی حکمت کیا تھی، یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ معراج کا لیکچر تھوڑا میں تفصیلی دے رہا ہوں تاکہ بہت سے حقائق، بہت سی باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں انشاءاللہ۔ تو یہیں پہ اپنی بات کو میں کلوز کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں ہم نے کہیں اس کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، آپ کے انٹرسٹ کو بڑھانے کا سبب بنائے ان کو، اور جو خطائیں ہو گئیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، اور حق بات کو اللہ تعالیٰ ثابت کر دے، آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال جواب جو ہے 1 منٹ میں لے لوں گا، جن کے بھی ٹاپکس، جی فرائیڈے کو ہی ہوگا۔